جو ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ حاصل کرو۔ لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے، آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپوایا جاتا ہے۔ تو آج کا دور بدل گیا، آج کا دور کیا ہو گیا؟ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر خود پرچار کر۔ یہ دور وہ ہو گیا ہے میرے بھائی۔ تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اللہ سے اس کے ریوارڈ کی تمنا اور آرزو کیجیے۔ قطوفہا دانیہ، اور جنت میں جس میوے کو، جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا، وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا۔ دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی باغیچہ ہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے۔ جنت میں توڑنا نہیں ہے، جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے، ہمیں بس وش کرنا ہے، ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے گا۔ پھل جھک جائیں گے، قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے لیے۔ ایک بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پرسوں جو ہے 28ویں پارے کی تفسیر کے دوران ایک مسئلہ آیا تھا، زہار کا مسئلہ۔ شوہر اپنی بیوی سے جب یہ بول دے کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا، اور بعد میں ان کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا۔ تو زہار کا مسئلہ بیان کرنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی۔ اس کا جو کفارہ ہے وہ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی بالکل اسٹارٹنگ میں سورۃ المجادلہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلا آپشن کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، وہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 60 روزے رکھے گا لگاتار، اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ 3 آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا بیان کرنے میں کنفیوژن ہو گئی تھی، اس لیے آج اس کو واضح کر دینا ضروری سمجھا میں نے۔ اب آئیے ہم قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے 29ویں اور 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں۔ 30ویں پارے میں تو چھوٹی چھوٹی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے، ہم بہت چنندہ آیتوں کو لیں گے، چند آیتوں کو لیں گے۔ تو 29ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ملک سے۔ سورہ ملک کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا، اللہ نے زندگی کا سسٹم کیوں بنایا، اللہ نے کیوں مرنے اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، اور پھر انسان کی موت کا نظام کیوں بنایا، اللہ نے اس کی حکمت بیان کی۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو۔ دیکھیے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ موت از نتھنگ، موت کوئی چیز نہیں ہے۔ موت بھی ایک چیز ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھے کی شکل میں لائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت آنے والی نہیں ہے۔ اے جنتیوں، اب تمہیں فار ایور یہاں رہنا ہے جنت میں، اور اے جہنمیوں تمہیں فار ایور رہنا ہے، اب موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری پریکشا لیں، تمہیں جانچیں، تمہیں پرکھیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے بہتر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ زیادہ عمل
کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کوانٹٹی نہیں, اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی کی اہمیت ہے. اور عمل کے اندر کوالٹی دو چیزوں سے آتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے تو ہمارے عمل کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. نمبر ایک, عمل کے اندر اخلاص ہونا, عمل خالص اللہ کے لیے ہونا, اس میں کوئی ریاکاری, کوئی دکھاوا نہیں ہونا. اور دوسری چیز, عمل سنت کے مطابق ہونا, اخلصہ و اسوبہ, عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا. یہ دو چیزیں شرط ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کے لیے. اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا اللہ نے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک بات کہیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی کہیں گے اگر ہم دنیا میں اللہ کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے جہنمی؟ سنتے تو ہیں. کل ہمارا پروگرام تھا یہ ہمارے نوید بھائی کے سسرال میں, کیا نام اس کا ہے, تملور. تو وہاں پہ کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا کہ وہ راستے میں آج کل ہمارے غیر مسلم بھائی جا رہے ہیں نا وہاں پہ سری سیلم ان کا جو مندر ہے اس کے درشن کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں, تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توحید کا درس ہی نہیں دیا, کسی نے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں توحید. ہم تو گزر رہے تھے, ان کے مسلمانوں کے گاؤں سے جا رہے تھے, مسلمانوں کے قریوں سے گزر رہے تھے, انہوں نے کبھی ہم کو نہیں بتایا کہ شرک یہ ہے, یہ حرام ہے یہ. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت کوئی چھپی دعوت ہے. توحید کی دعوت عام ہے, اسلام کی دعوت آج عام ہے. اور آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کی دعوت ہمیں نہیں بتائی گئی, ہمیں نہیں معلوم, تو وہ غلط بول رہا ہے. ہاں فردن ایک ایک آدمی کو پکڑ کے تو دعوت نہیں دی جا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ صاحب چلو اسلام کی دعوت تو سب کو پتہ لگی چکی ہے. ہم سے جہاں تک پاسبل ہو, ممکن ہو, ہمارے ٹچ میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہوں, ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اب یہ جو غیر مسلم ہمارے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہم جہاں تک ممکن ہو دعوت کا کام کرتے رہیں. تو غیر مسلم بھی سنتے تو ہیں قرآن, یا جو مشرکین ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں, کیا قرآن نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں. تو یہ کیوں کہیں گے جہنم میں جا کے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ جاتے. اصل میں سننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سننا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سن رہے ہیں تو دھیان لگا کے سن رہے ہیں اور دل لگا کے سن رہے ہیں, یہ سوچ کر کے سن رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے. اور ایک سننا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے اڑا دینا. تو ایسا سننا اس کا کوئی مطلب نہیں. اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. ان کافروں کے اوپر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, واللہ مستکبرن, تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتا ہے, یہ تکبر کرتا ہے, یہ گھمنڈ کرتا ہے. کأن لم یسمعھا, گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. کان میں تو پڑھی قرآن کی آیت, مگر یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا تو اس نے سنا ہی نہیں. تو ایسا سننا کوئی کام نہیں دے گا. اور جہنمی جہنم میں جا کے کہے گا کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ, جہنمیوں کے لیے بربادی ہے. اعتراف کریں گے, اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے, لیکن جہنم میں جا کر کے ایکسپٹ کریں گے. اس کا مطلب کہ اگر دنیا میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے. وہاں جا کے آپ ایکسپٹ کرتے رہیں, اقرار کرتے رہیں, اپنے جرم کو مانتے رہیں. وہاں ماننے سے کوئی مطلب نہیں. دنیا میں انسان جب مان لے اور توبہ کر لے تو یہ اس کے کام آئے گا. اس کے بعد اللہ نے زمین کی ایک حکمت بتائی کہ ہم نے زمین کو کیوں بنایا. فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا, چلنے کے قابل بنایا. اللہ چاہتا تو زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی,
زمین پہ ہم چل نہ پاتے. اگر زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی, ہمیں ایک ایک قدم, آپ دیکھ لیجئے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایک نس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم چلیں اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زمین پہ چلیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا, اسی نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, تو تم زمین کے کونے کونے میں چلا کرو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھایا کرو. اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کو یاد کیجیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین کے اندر جتنے چوپائے ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے جانور ہیں, سب کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے. وہاں کہہ رہا ہے اللہ کی روزی روٹی ہمارے ذمے ہے, اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے کونے کونے کا سفر کرو, بزنس کرو, تجارت کرو, کاروبار کرو, اور پھر اللہ کا رزق کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اللہ کا نام لے کے ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. توکل اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, ان دونوں چیزوں کا نام توکل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی آپ بیمار ہیں, اب اللہ تعالیٰ شافی ہے, شفا دینے والا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے, مگر نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا بنائی ہے. آپ صاحب اطمینان سے بیٹھ جائیں. بعض لوگ بڑے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ارے ہمارے مقدر میں شفا لکھی ہوگی تو اللہ شفا دے گا, ہم دوا نہیں کھائیں گے. وہ ایک صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, غیر مسلموں کے کوئی بہت بڑے پروچک ہیں, ان کے درمیان وہ اسپیچ دیتے ہیں, شاید ستگرو بولتے ہیں ان کو, ستگرو. تو ستگرو صاحب جو ہے یہ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ صاحب یہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے, اور ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں یہ انسان کے بدن کو کھوکھلا کرتی ہیں, یوگا کرو اور آیوروید اپناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. اور ستگرو صاحب جب بیمار پڑے, اسی میڈیکل سائنس کا علاج ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, آکسیجن لگایا گیا ان کو, انجیکشن دیے گئے, ٹیبلٹ دیے گئے, کیپسول دیے گئے, وہاں ان کی ساری اسپیچ دھری کی دھری رہ گئی. تو اگر کوئی مسلمان بھی اس طریقے کی بات بولتا ہے کہ صاحب ہمیں دوا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہم تندرست رہیں گے, یہ بیوقوفی کی بات ہے میرے بھائی. شریعت نے آپ کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, ان دونوں کے مجموعے کا, ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین میں, اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کمائی تجارت ہے. علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے بہترین کمائی کیا ہے, کھیتی کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے, تجارت کرنا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کھیتی کرنا سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ کھیتی میں انسان کا دار و مدار اللہ کے اوپر ہوتا ہے. وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جب بارش نازل کرے گا تب کھیتی ہوگی, تب پیداوار ہوگی. ایک ذرا سی بارش نہ ہو پوری کھیتی. کیوں ہر سال ہمارے ملک میں کسان سوسائڈ کرتے ہیں؟ وہ کتنی محنت سے تمام فصل تیار کرتے ہیں, اور ایک ذرا سی جو ہے بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ ہے, بارش نہ ہو تو مسئلہ ہے. ابھی یو پی میں بہت بڑے علاقے میں جو ہے خطرناک قسم کی آگ لگ گئی اور کروڑوں کی فصل جو ہے برباد ہو گئی. ابھی یو پی کی نیوز ہے, کل پرسوں کی نیوز ہے. تو کھیتی کرنے والے کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے اللہ کی ذات پر اس کا ہمیشہ بھروسہ رہتا ہے. اس لیے علماء, بہت سارے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین کام کون سا ہے, کھیتی کرنا ہے, کاشتکاری کرنا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ تجارت سب سے بہترین آپشن ہے, اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو حلال اور جائز تجارت کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے. سورہ قلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم ہے. قلم کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ کیونکہ قلم کی طاقت کا لوہا ہر زمانے میں مانا گیا ہے, اور قرآن کریم لکھا گیا اسی قلم سے, آسمانی کتابیں لکھی گئی اسی قلم سے, دنیا کے تمام علوم, تمام نالجبل چیزیں اور تمام دنیا کی جانکاریاں اسی قلم کے ذریعے لکھی گئی میرے بھائی. اور آج ہم جسے میڈیا کہتے ہیں, میڈیا بھی تو قلم کا ہی ایک قلم کی ایک نئی شکل ہے, ایک ماڈرن شکل ہے. کل اخباروں کے ذریعے میڈیا کا کام ہوتا تھا, آج وہ الیکٹرانک میڈیا بن گئی. تو آج کا دور جو میڈیا کا دور ہے ہم کہہ سکتے ہیں قلم کا دور ہے.
اور اسی لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بیان کی؟ ظہور القلم، قلم کی طاقت کا بڑا لوہا مانا جائے گا، قلم بہت پھیل جائے گا۔ تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی۔ اس کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہمیں کوئی مجنون کہتے ہیں، آج اچھے خاصے انسان کو کوئی پاگل کہہ دے لڑ جائے گا، جھگڑا کرے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، کہہ رہے میں بالکل صحیح سالم ہوں، تو مجھے پاگل کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی نے کیا کیا سہا ہے میرے بھائی۔ نبی کو لوگ مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، نبی نے یہ تکلیف برداشت کی ہے، لیکن اسلام کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہے۔ اور جب نبی کو لوگوں نے مجنون کہا، اللہ نے کس طریقے سے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے نبی آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات تو اتنی پیاری ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اور آپ لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے چلیں گے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے چلیں گے، تو اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر و ثواب ملتا رہے گا قیامت تک۔ جتنے مسلمان نماز پڑھیں گے، جتنے مسلمان روزہ رکھیں گے، جتنے مسلمان زکوٰۃ دیں گے، جتنے مسلمان جو بھی نیکی کا کام کریں گے، سب کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، انلیمیٹڈ اجر۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کو تو انلیمیٹڈ اجر ملتا رہے گا۔ آپ کیسے آپ جیسا انسان مجنون نہیں ہو سکتا، پاگل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں، آپ کے ایٹیکیٹس تو بہت اعلیٰ ہیں، آپ کی مورل ویلیوز تو بہت اچھی ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا ہے، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی کا اخلاق دیکھو میرے بھائی، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا، کبھی اونچی آواز میں بازاروں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کی، کبھی کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی کسی بچے کو نہیں مارا، کسی نوکر کو نہیں مارا، کسی بیوی کو نہیں مارا۔ اس نبی کا اخلاق میرے بھائیوں، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا کیریکٹر کیسا تھا، نبی کی سیرت کیسی تھی؟ اما عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کا اخلاق سیم ٹو سیم جیسا قرآن ہے، جس اخلاق کی قرآن دعوت دیتا ہے، جس اخلاق کو قرآن میں منشن کیا گیا ہے، نبی اسی کی کاپی تھے۔ جو قرآن جس اخلاق کی دعوت دیتا ہے، نبی اسی کے اوپر چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا، اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا۔ اب یہ جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے اے کاش، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہیں گے اے لوگو یہ دیکھو یہ پڑھ دو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ ایک مومن کو قیامت کے دن جب بھائی ایک بچہ جب محنت کرتا ہے نا، اسکول میں پڑھنے والا، ایک میڈیکل کی تیاری کرنے والا نیٹ جب نکال لیتا ہے نا، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک بچہ جس نے رات دن محنت کر کے پڑھائی کی ہو، جب اس کو بتایا جاتا ہے نا، اسکول میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ تو نے کلاس میں ٹاپ کر لیا، اس بچے کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مومن کو جب اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال، یہ تو انڈیکیشن ہوگا نا، یہ تو علامت ہوگی کہ بھائی داہنے ہاتھ میں مل گیا، کامیاب ہو گیا، سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور وہ مومن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہے تھے، میں نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تھا، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، میں نے حرام
سے اپنے آپ کو بچایا تھا، میں نے اللہ کے ذکر کی اور نماز کی پابندی کی تھی، میں نے اپنی زندگی کو شیطان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اور جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو دیے جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، اور جنت میں جس میوے کو جس پھل کو وہ کھانا چاہے گا وہ پھل جھک کر کے اس کے پاس آ جائے گا۔ دنیا میں ہمیں پھل چاہیے تو ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی باغیچہ ہے تو ہمیں توڑنا پڑتا ہے۔ جنت میں توڑنا نہیں ہے، جنت میں تو بس خواہش کرنا ہے، ہمیں بس وش کرنا ہے، ہمیں آرزو کرنا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے اور سامنے آ جائے گا۔ پھل جھک جائیں گے، قطوفہا دانیہ، جنت کے پھل جھک جائیں گے اس کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے تو کھا اور تو پی کہ تو نے دنیا میں بہت عمل کیا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے بہت نیک عمل کیا تھا۔ اس کے بعد اب بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، اور اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور ختم ہو گیا، میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ یہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا حال۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں داہنے ہاتھ والوں کی کیٹیگری میں شامل فرما دے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اور اون کی طرح ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں۔ قیامت کے دن جگری دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دکھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں ساتھ میں چائے پینے والا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو دیکھے گا، مگر قیامت کے دن کی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش، اے اللہ تو میری اولاد کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، وصاحبتہ واخی، اے اللہ تو میری بیوی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو پکڑ لے، مجھ کو چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ میرے پورے خاندان کو تو پکڑ لے لیکن مجھ کو چھوڑ دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں تو سب کو لے لے، مجھ کو چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن باپ کے بدلے بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، بھائی کے بدلے بھائی نہیں پکڑا جائے گا، جو مجرم ہے وہی پکڑا جائے گا۔ کلا، ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ انہا لظا، قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکے گی، نزاعۃ للشوا، اور یہ انسان کی کھوپڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی کھوپڑی کی کھال کو کھینچ لے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی انسان کی اسکن کو جلا کے بھسم کر دے گی، اور سب سے پہلے وہ انسان کی کھوپڑی پر حملہ کرے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، ڈرا کے، دھمکا کے، ہر طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا۔ کثرت سے استغفار کرو میرے بھائی، اس وقت بارش کی ضرورت ہے ہمارے شہر کرنول، دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما دے۔ بڑی گرمی ہے، بڑے پریشان ہیں لوگ، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ استغفار کرنے سے بارش ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مال بھی تم کو عطا فرمائے گا اور اولاد بھی تم کو عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تم کو باغات بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ امام صاحب بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی برس ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر کوئی اور آیا، بولا میرے باغ میں پھل نہیں پیدا ہو رہا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہو رہی، بولے جاؤ استغفار کرو۔ کوئی اور آیا، بولا نہر کا پانی سوکھ گیا ہے، دعا کیجیے نہر میں پانی بہنے لگے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ شیخ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج آپ بتا رہے ہیں، استغفار کرو۔ تو حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ یہ علاج میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور یہی سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ استغفار کرنے سے بارش بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، پانی بھی برستا ہے، نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، اور باغ میں پھل بھی پیدا ہوتا ہے۔ سب ملے گا اگر ہم کثرت سے استغفار کریں۔ اس کے بعد سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل میں چادر میں لپٹے ہوئے میرے نبی، یا ایھا المزمل۔ اچھا یہ بھی اللہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، کبھی غور کیجئے گا۔ قرآن میں اللہ نے یا موسیٰ کہا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے، یا نوح کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کا جب بھی نام لیا ہے یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، نبی کا نام لے کے نہیں پکارا ہے، نبی کی صفت کے ذریعے نبی کو پکارا ہے۔ اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی۔ یہ قرآن کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی گھر آئے تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے چادر مانگی تھی اور اس کو آپ اوڑے ہوئے تھے، اس موقع پر قرآن کی آیت نازل یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے میرے نبی، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ رات کو قیام کیا کریں، تہجد پڑھا کریں، الا قلیلا، تھوڑی سی رات کے حصے کو آرام کرنے کے لیے بچا لیں، اور باقی پوری رات آپ قیام کریں، نصفہ، آدھی رات قیام کریں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے میں سے کچھ کم کر لیں، آدھی رات آپ قیام کریں۔ اللہ اپنے نبی کو تہجد پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زندگی میں آپ کو یہ لگے کہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ میرے کندھے پر آ گئی ہیں اور مجھ سے یہ بوجھ اٹھ نہیں رہا ہے، تو رات میں تہجد پڑھنے کا اہتمام کرو۔ تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اللہ کے نبی ٹینشن میں ہیں، فکر میں ہیں کہ یہ رسالت کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میں کیسے پوری کروں گا۔ اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات بھر تھوڑے سے حصے میں آپ آرام کیجئے اور باقی رات آپ قیام کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ اس کے بعد فرمایا او زد علیہ، آدھی رات قیام کرو یا آدھے میں سے کچھ کم کر لو یا کچھ بڑھا لو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے میرے نبی جب قرآن کو پڑھا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو۔ یہ راجدھانی کی سپیڈ سے قرآن پڑھنے والوں کو جا کے کوئی یہ قرآن کی آیت بتا دے۔ جو قرآن کا مذاق بنا کے جن لوگوں نے رکھا ہے، 3 دن کی تراویح پڑھ دی، 1 ہفتے کی تراویح پڑھ دی، یا لمن تعلمون والے انداز میں تراویح پڑھ لی انہوں نے، ان کو جا کے کوئی قرآن کی یہ آیت بتا دے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک لفظ واضح ہو، ایک ایک حرف کلیئر ہو، ایسا قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ الا اصحاب الیمین،
दाहिने हाथ वाले फी जन्नाती यतसालून, वो तो जन्नत में जाएंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों के बारे में। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, लेकिन जन्नतियों को ये दिखाया जाएगा कि देखो ये तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, ये सब जहन्नम में है। तो जन्नती जहन्नमी, उनको जन्नत में देख करके जहन्नमियों का खून जलेगा, उनको और तकलीफ होगी। जब आप परेशानी में और दूसरा कोई मजे में हो ना तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाती है, और जब आप मजे में हो और दूसरा तकलीफ में हो तो आपको अपनी जो राहत है ना उसका एहसास ज्यादा होता है कि यार मैं बच गया, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। तो अल्लाह ऐसा सीन बनाएगा कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, लेकिन जन्नतियों को जहन्नमी नजर आएंगे। तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे चले आए। जहन्नम का एक नाम सकर भी है। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये रमज़ान वाली नमाज पढ़ के भी इंसान यही बोलेगा ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर 1 महीने का नमाजी है और 11 महीने का बेनमाजी, तो वो भी यही जवाब देगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम गाफिल रहने वालों के साथ और ठट्ठा करने वालों के साथ और हंसी मजाक करने वालों के साथ और दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ और नमाज के टाइम मौज मस्ती और खेल कूद की चीजों में और फजूल चीजों में लगे रहने वालों के साथ हम भी लगे रहते थे। इससे बढ़ के बदनसीबी की बात नहीं है कि रमजान की मुबारक रातों में हमारा नौजवान IPL के मैच में लगा रहे, हमारा नौजवान बैठ करके PUBG गेम में लगा रहे। इससे बढ़ के बदनसीबी की और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती मेरे भाई। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, जहन्नमी कहेंगे हम गाफिल लोगों के साथ गफलत में पड़े रहते थे। उसके बाद जब कुरान उतरता था अल्लाह के नबी के ऊपर, तो अल्लाह के नबी फौरन उसको रिपीट करते थे। तो कभी कभी रिपीट करने में अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने लगते थे। तो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी, ऐ नबी अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत न दो, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने के लिए। इन्न अलैना जमअहु व कुरआना, आप घबराइए मत, ये कुरान हमने जो आप पर उतारा है, इस कुरान को इकट्ठा करना और इस कुरान को आपको पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐ नबी, अगर आपको ये लगता है कि आप भूल जाएंगे, आपसे मिस हो जाएगी कोई आयत, नहीं, आप सेटिस्फाइड रहिए, आप मुतमईन रहिए, हम इस कुरान को पूरा आपको पढ़ाएंगे, इस कुरान को जमा करवाएंगे और इस कुरान को पढ़ाएंगे। इससे यह भी समझ में आता है कि आज हमारे पास जो कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक, ये पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का जमा किया हुआ है। ये इंसान का बनाया हुआ कुरान नहीं है, ये इंसान का इकट्ठा किया हुआ कुरान नहीं, अल्लाह ने इसको जमा किया है। अल्लाह कह रहा अपने नबी से कि ऐ नबी, इस कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है और इस कुरान को पढ़ाना आपको हमारी जिम्मेदारी है। फ़इज़ा क़रअनाहु, तो जब हम इस कुरान को आपको पढ़ाएं, फ़त्तबि कुराना, तो आप पीछे पीछे पढ़िए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पढ़ाएं, आप पीछे पीछे पढ़िए, आप जल्दी जल्दी दोहराने की कोशिश मत कीजिए, हम आपको ये कुरान पढ़ाएंगे। उसके बाद सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस कुरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, इस कुरान को जमा करने की जिम्मेदारी हमारी, और फिर इस कुरान को बयान करने की जिम्मेदारी हमारी, इस कुरान को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी हमारी। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान एक अलग चीज है और बयानुल कुरान एक अलग चीज है। कुरान एक अलग चीज है और कुरान की एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है, दैट इज कॉल्ड हदीस, उसी का नाम हदीस है। इसलिए अगर कोई कहता साहब हम सिर्फ कुरान पर अमल कर लेंगे, कुरान अलग है और कुरान का बयान अलग है। अल्लाह ने कहा कि इस कुरान का बयान भी हम आपको सिखाएंगे, और नबी ने कुरान का बयान खोल करके उम्मत को बता दिया। कुरान की हर आयत का मतलब नबी ने उम्मत को बता दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें कुरान के साथ साथ कुरान की उस एक्सप्लेनेशन को भी मानना है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे करके गए हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का जिक्र किया गया। कयामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा। कौन करेगा दीदार? फरमाया कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला,
اے میرے بندو تم تو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل فریش ہوں گے، تازے ہوں گے۔ دنیا میں جن چہروں نے اپنے رب کے لیے اپنی پیشانیوں کو، اپنے آرام کو قربان کیا ہے، یہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں گے میرے بھائی۔ جن چہروں سے پسینے نکلے ہیں، جن ماتوں پر سجدے کے نشان آئے ہیں، اور جن کے جسموں نے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی ہیں، وہ چہرے کل قیامت کے دن فریش ہوں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو بڑا فریش رکھا، بڑا سجا کے رکھا، بڑا سنوار کے رکھا، بڑے کریم لگائے، بڑے فیس واش لگائے، بڑے اس نے اپنے چہرے کو مینٹین کر کے رکھا، لیکن اس نے اللہ کے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو یاد رکھو وہ دنیا میں تو وہ چہرے فریش ہیں، اور قیامت کے دن وہ چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے فریش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے بڑے بدصورت ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب ان کو کھانا کھلاتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کر کے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی میں نے مدد کی ہے وہ تھینک یو بولے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ ہمیں دیکھ کے دور سے سلام کرے، جس کی میں نے مدد کی ہے وہ چار لوگوں سے نام لے میرا کہ ہاں حاجی صاحب نے میری مدد کی ہے، یہ سیٹھ صاحب نے میری مدد کی ہے، اگر یہ تھنکنگ اور یہ سوچ ہے آپ کی، یہ مینٹیلٹی ہے آپ کی، تو اس مینٹیلٹی کو ختم کر دو میرے بھائی۔ کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ کہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے، ہم تمہیں کھلا رہے اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے۔ میں نے 18ویں پارے کی تفسیر میں بیان کیا تھا، جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ، اور وہ بہت غریب صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی آمدنی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ ان کو ہر مہینے کا راشن دیتے تھے، ان کو ہر مہینے کا خرچہ دیتے تھے ان کو۔ اور جب حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگے، باپ کبھی گوارا کرے گا کہ پھر اس انسان کو وہ جو ہے ایک پیسے کی مدد کرے اس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی، ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا۔ مگر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں اور غریبوں کی جیسے مدد کرتے رہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد جو مہینے کا راشن وہ پہنچاتے تھے حضرت مصطح کے گھر، وہ ایز اٹ از پھر سے پہنچانے لگے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان غریبوں کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے، تو اس کی نیت کتنی صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سخت دن ہوگا، اس لیے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے نیکی کرو بھول جاؤ،
نیکی کر کے اللہ کے پاس اس کا ریوارڈ حاصل کرو. لیکن آج کل کا دور الٹا ہو گیا ہے. آج کل نیکی کر کے پہلے فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے, نیکی کر کے پہلے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے, نیکی کر کے پہلے اخبار میں چھپوایا جاتا ہے. تو آج کا دور بدل گیا. آج کا دور کیا ہو گیا؟ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال, نیکی کر خود پرچار کر. یہ دور وہ ہو گیا ہے میرے بھائی. تو وہ اصول آج بھی یاد رکھیں, نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر کے اللہ سے اس کے ریوارڈ کی تمنا اور آرزو کیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں تفسیر قرآن کے موضوع پر سنا ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے کچھ باتیں میرے زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط نکل گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو باتیں صحیح رہی ہوں اس پر کہنے والے کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنے کی توفیق دی, قرآن کو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں سننے کی توفیق دی, قرآن پر غور کرنے کی توفیق دی, اے اللہ قرآن پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. صرف اس ایک مہینے کے نہیں ہے اللہ, ہمیں سال کے 12 مہینے تو قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اس کتاب کے ساتھ ہم نے جو غلط کیا ہے اور جو بھی ہم نے لاپرواہی کی ہے, اے اللہ اس کو معاف فرما دے, اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں اپنے دین پر, اپنی رضا کے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.